السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ زہر احمد آپ کے سامنے حاضر ہے. اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جو ٹاپک ہے ہمارا آج کا ڈسکشن کا، وہ ہے اسکرپٹ رائٹنگ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اسکرپٹ رائٹنگ کے متعلق پڑھیں، ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی ریسرچ کی، اور کسی بھی ٹی وی پروگرام کے ریسرچ پروگرام کے لیے ہم نے ریسرچ کیسے کرنی ہے، اور اس میں کچھ چیزیں جو تھیں وہ ہم مزید ڈسکس کر رہے تھے. تو پہلے ہم تھوڑی سی ریسرچ کی ٹائپس کے بارے میں بات کرتے چلیں. تو ریسرچ جو ہے اس کا پروسیجر ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ ریسرچ اٹ اسٹارٹس فرام آئیڈینٹیفیکیشن آف اے پرابلم، پھر ہم اس کے بعد اس کا ایک ریسرچ کویشچن فارمولیٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس کا ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے بعد ریویو کرتے ہیں ہم اویلیبل لٹریچر جو کچھ اس موضوع پر پہلے لکھا جا چکا، کہا جا چکا، اور پھر ریسرچ اینڈ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی بات ہم نے کی تھی، اور اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن، اور اس جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا وہ تمام کانٹینٹ ان کا انالیسس کیسے کرنا ہے، اور اس انالیسس کے بعد اس ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن کیسے ہونی ہے، اور اس کو جو ہے بعد میں پریزنٹ اس ڈیٹا کو کس شکل میں کرنا ہے. اور لاسٹ اسٹیپ جو تھا ریسرچ کا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ تھا ریپلیکیشن، کہ اگر آپ کو ریسرچ میں کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں آپ نے شروع میں سوچی نہیں تھیں، یا ریسرچ کے ڈیو کورس آف ٹائم میں آپ کو پتہ لگا اور آپ نے وہ چیزیں اب دوبارہ سے کرنی ہے، دیٹ از آلموسٹ ری ایپلیکیشن، اور آپ اس کو دوبارہ کرتے ہیں، ریپلیکیٹ کرتے ہیں اس ریسرچ کو، تاکہ اس کے اندر جو بھی کمی ہے وہ پوری ہو جائے. اچھا، اب ہم آتے ہیں ریسرچ ٹائپس کے متعلق. ریسرچ کی بیسک دو ٹائپس ہیں، ایک ہوتی ہے کوانٹیٹیو ریسرچ اور ایک ہوتی ہے کوالٹیٹیو ریسرچ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں معیار اور مقدار، یہ دو مختلف ٹرمز ہیں، دو مختلف کانسیپٹس ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ میئر کر سکتے ہیں، جن کی ویلیوز ہیں، فزیکل ویلیوز ہیں، اور اس کے مطابق آپ انہیں میئر کر لیتے ہیں، وہ کہلاتی ہیں کوانٹٹی. جیسے ویٹ ایک کوانٹٹی ہے، ہائٹ ایک کوانٹٹی ہے، ڈسٹینس ایک کوانٹٹی ہے. یہ تمام چیزوں کو میئر کرنے کے لیے ان کے یونٹس اویلیبل ہیں، اور ان کے مطابق آپ انہیں میئر کرتے ہیں. کہیں یہ میٹر ہے، ٹائم کے لیے سیکنڈ ہے، اور ڈسٹینس کے لیے جیسے میٹر ہے، اور ویٹ کے لیے آپ کو کلو گرام. یہ تمام ان کے یونٹس اویلیبل ہیں، اور اس کے مطابق آپ انہیں کوانٹیفائی کر لیتے ہیں، آپ ان کی کوانٹٹی کو میئر کر سکتے ہیں. اچھا، یہ چیزیں آپ کی سائنس میں تو یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ہیومینٹیز کی، جب ہم بات کرتے ہیں سوشل سائنسز کی، تو وہاں پہ ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایموشنس، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پوائنٹ آف ویوز، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اوپینینس. ہم کسی پرٹیکولر ٹاپک پر ہم کام کرنے جا رہے ہیں. اسپیشلی میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو انٹینجیبل ہیں، جنہیں ٹچ نہیں کیا جا سکتا، جو فزیکل نہیں ہیں. تو ان میں آپ کو کیا ضرورت پڑتی ہے؟ کوالٹیٹیو ریسرچ کی، جہاں پہ آپ مقدار تو جو ہے اس کا تعین نہیں کر سکتے، آپ کو معیار کی طرف جانا پڑتا ہے، اس کی کوالٹی جو ہے اس کو میئر کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی، جب ہم ایک سروے کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈسٹینس کی بات کر سکتے ہیں کہ ڈسٹینس اتنے میٹر سے اتنے میٹر سے، آپ 5 آپشن دے سکتے ہیں. لیکن جب ہم نے سوشل سائنسز ریسرچ کے لیے ایک سروے کرنا ہے، اس کا ایک کویشچن ڈیولپ کرنا ہے، تو اس کے اندر ہم اس میں کسی چیز کو میئر نہیں کیا جا سکتا کسی پرٹیکولر ویلیو دے کر. تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی پرٹیکولر ریزولوشن سے یا کویشچن سے ایگری کر رہے ہیں، ڈس ایگری کر رہے ہیں، یو آر انڈیسائیڈیڈ، یو اسٹرانگلی ایگری اور یو اسٹرانگلی ڈس ایگری. تو اس میں آپ ان کو آپشن دیتے ہیں. بعد میں ہم اس کو ان پرٹیکولر رسپانسز کو ڈیکوڈ ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس ریسرچ کا کوئی نہ کوئی کنکلوژن نکالنا ہے. تو یہ بیسک ڈفرینس ہوتا ہے کوالٹیٹیو ریسرچ اور کوانٹیٹیو ریسرچ. اچھا، اب یہ ریسرچ ہوتی ہیں، یہ ہوتی کس شعبے میں؟ اچھا، ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پھر دو شعبے ہیں. ہمارے پاس ایک تو ہے لیب ریسرچ، جس میں پیور اینڈ اپلائیڈ ریسرچ شامل ہے، اور یہ زیادہ تر سائنٹیفک فیلڈ میں ہوتی ہے. دوسری طرف ہمارے پاس ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے، اور ڈسکرپٹیو ریسرچ اگر آپ اسے لیب ریسرچ کہہ رہے ہیں تو آپ اسے لائبریری ریسرچ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. وہ کن فیلڈس میں ہوتی ہے؟ وہ آپ کی جو ہے میتھمیٹکس میں بھی ہے، اور کیمسٹری میں ہے، بایولوجی میں ہے، مائکرو بایولوجی میں ہے، فزکس میں ہے، میکینکس میں ہے، جیوگرافی میں ہے، ارتھ سائنسز میں ہے، میڈیکل میں ہے، انجینئرنگ میں ہے.
تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ آپ پڑھتے ہیں. آپ جو ہے سائنٹیفک چیزیں ہیں تو یہ آپ لیب ریسرچ میں, اپلائیڈ اینڈ پیور ریسرچ میں پڑھتے ہیں. جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس موجود ہے ڈسکرپٹیو ریسرچ, وہ ٹاپکس, وہ تمام چیزیں جن کا تعلق ہسٹری سے, آرکیالوجی سے, پاپولیشن اسٹڈیز سے, اینتھروپولوجی سے, سوشیولوجی سے, میس کمیونیکیشن سے, انٹرنیشنل ریلیشن سے اور پولیٹیکل سائنسز سے. تو یہ تمام جو ہمارے جنہیں ہم ہیومینٹیز یا آرٹس کے, فائن آرٹس اس میں ایک اور جو ہے ہمارے پاس سبجیکٹ ہے, تو اس میں جو آپ کام کریں گے وہ سب کام آپ کا کیونکہ ڈسکرپٹیو ہوگا, آپ اس میں زیادہ فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ نہیں کھیل رہے, بلکہ آپ مختلف جو اسٹیٹمنٹس ہیں ہسٹری میں, آپ نے بکس کا ریویو کرنا ہے, آپ نے ان کا کمپیریزن کرنا ہے, آپ نے کوئی نیا انالیسس دینا ہے. تو زیادہ تر یہ جو ہماری ریسرچ ہوتی ہے ہیومینٹیز کی یا آرٹس کی, یہ ڈسکرپٹیو ریسرچ ہوتی ہے, اور دیٹ ٹو آف سائنس جس کے اندر ہمارے پاس زیادہ تر لیب انوائرمنٹ زیادہ ہے. اس میں جیسے کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹ ہو سکتے ہیں, میڈیسن کے ہو سکتے ہیں, انجینئرنگ میں ہو سکتے ہیں, تو وہ ہمیں اس کے لیے کیا پیور اینڈ اپلائڈ ریسرچ کرنا پڑتی ہے. تو یہ بیسک. اور جب ہم میڈیا ریسرچ میں بات کرتے ہیں, میس میڈیا کے متعلق کسی بھی ٹاپک پر, کسی بھی سبجیکٹ پہ آپ نے اگر کام کرنا ہے تو پھر آپ کو ڈسکرپٹیو ریسرچ کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے, اور اس میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ جو ایتھینٹک سورس ہے وہ آپ کا سروے ریسرچ ہے. کیونکہ ہم نے ایز اے میڈیا آبزرور, ایز اے میڈیا ایکسپرٹ, وی ہیو ٹو میئر دی رسپانسز آف پبلک اباؤٹ اے پرٹیکولر نوشن, اباؤٹ اے پرٹیکولر ریزولوشن. ہمیں انہیں جو میئر کرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں کیا, ایک سروے ریسرچ از دی بیسٹ ٹول, اور اس میں آپ کویشچنر کے ذریعے آپ کسی بھی پرٹیکولر کویشچن کو فارمولیٹ کر کے اس کے مختلف سب کویشچنس بنا کر, اور آپ جتنی زیادہ ڈیٹیل ایک ٹاپک کے بارے میں آپ لینا چاہیں اتنی زیادہ آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جو ریسرچ کی ٹائپس میں آتی تھیں. اچھا, اب ہم یہ دیکھیں کہ ایک ٹی وی پروگرام میں ایک تھیسس کرتے ہوئے یونیورسٹی میں اگر آپ پوسٹ گریجویٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں تب تو آپ کو ایک ریسرچ کی ضرورت پڑ رہی ہے. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پروگرامس میں ہمیں ریسرچ کی ضرورت کن کن پروگرامس میں پڑتی ہے, پروڈکشن کے حوالے سے اور نیوز کے حوالے سے بھی, اور ان کے لیے کون سے زیادہ اچھے سورسز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں. کیونکہ عام طور پہ ٹائم لیمٹ کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے یہاں پروڈکشن جب بھی کی جاتی ہے, شاید اس وجہ سے کہ ایک تو پلاننگ ہماری بہت اچھی نہیں ہوتی, ہمیں موقع پر اگر کوئی کام دیا جائے اور اس کے لیے ٹائم لیمٹ ہے, بہت تھوڑا ٹائم ہے آپ کے پاس, تو فوری طور پہ آپ کو ایک ریسرچر, ایک اسکرپٹ رائٹر بھی ارینج کرنا ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا پروگرام ہے تو اس کے لیے آپ ایز اے پروڈیوسر, ایز اے ڈائریکٹر, یو یور سیلف کین رائٹ اسکرپٹ. لنکنگ اسکرپٹ ہو سکتا ہے, اگر آپ نے کچھ پرٹیکولر سیگمنٹس ہیں ان کی لنکنگ کرانی تو وہ عام طور پہ پروڈیوسر اور کمپیر مل کر بیٹھ کر وہ ایک اسکرپٹ جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں آج ہم مزید بات بھی کریں گے. تو جو آپ کا جو ریسرچ ہے وہ بہت ضروری ہے. کویشچن آپ نے فارمولیٹ کر لیے اور وہ تمام چیزیں بنا لی. وہ کون کون سے ایریاز ہیں جن میں ریسرچ لازمی ہے؟ سب سے پہلے آپ کی ہے ڈاکومنٹری. پروڈکشن میں جو ہے ریسرچ ضروری ہے ڈاکومنٹری میں. ڈاکومنٹری ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کی جتنی زیادہ اچھی ڈاکومنٹیشن ہوگی, جتنی زیادہ آپ کی اچھی ریسرچ ہوگی, اتنا ہی آپ اچھا پروگرام پروڈیوس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹاک شوز کے اندر بھی آپ کو بہت اچھی ریسرچ کی ضرورت ہے. جبکہ آپ کا ٹاک شو کسی پرٹیکولر جو ہے سبجیکٹ پر ہے, جب آپ ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ ریسرچ. آپ جو ہے لاء پہ کام کر رہے ہیں, لیگل ایڈ کے متعلق آپ کسی کو اپنے جو ہے آڈینس ہے انہیں انفارم کرنا چاہ رہے ہیں, تب بھی آپ کی ریسرچ ضروری ہے. اس کے علاوہ ریلیجیس پروگرام میں بھی آپ کو عمدہ ریسرچ کی ضرورت ہے. ایک اور چیز ہے وہ ہمارے یہاں ڈاکو ڈراما, ایسا ڈراما جس کے اندر ڈاکومنٹیشن بھی شامل ہے. عام طور پہ یہ ہسٹوریکل ڈراماز ہوتے ہیں, اور اس میں بھی آپ جب ایک کمرشل پلے بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے فیزیبل ہے یا وائبل ہے کہ آپ کسی بھی کریکٹر کو کسی بھی سچویشن میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہسٹوریکل ڈراما بناتے ہوئے اور اس کا اسکرپٹ لکھتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے ریسرچ کی, کیونکہ آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں جو ٹائم پیریڈ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ دیٹ از ڈاکومنٹری بیسڈ, ڈاکومنٹیشن بیسڈ ڈراما, اور وہ اس کا تعلق ہسٹری کے کسی ایونٹ سے ہے, کسی پرسنالٹی سے ہے, تو آپ کو دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک تو ہے
اس وقت جو سچویشن تھی, ٹھیک ہے, اس وقت کاسٹیومس کیا تھے, وہاں لباس کیا تھا ان کا, جو بھی کریکٹر آپ شو کرنا چاہ رہے ہیں, اور دوسرا اس کا مینرزم. کیونکہ اگر آپ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, آپ ایسی جو ہے اپیرنس, جب اس کے ان کے جو کریکٹرز ہیں آپ کے, ان کے گیٹ اپ میں ایسی اپیرنس ہے جو اس دور سے میچ نہیں کرتی ہے, تو تب بھی آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنے گی. تو یہ تمام چیزیں آپ نے ریسرچ کرنے کے دوران آپ نے دیکھنی ہے کسی بھی پروگرام کی طرف جانے سے پہلے, کہ جو ٹائم پیریڈ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کہ اگر آپ کوئی ایسا ڈرامہ بنا رہے ہیں, کوئی ایسی رپورٹ تیار کر رہے ہیں جس کا تعلق مغلیہ دور سے ہے, تو اب اس میں آپ ایک پرٹیکولر ریجن دکھا رہے ہیں, اور اس ریجن میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے آپ کو ایک الیکٹرک پول نظر آ رہا ہے جو شاید اس ٹائم پیریڈ میں وہاں نہیں تھا, یا بجلی وہاں نہیں پہنچی تھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ویژولی کیا ہے, یہ اچھی نہیں لگتی ہیں. یا آپ کوئی 200-250 سال پرانی جو ہے ایک کہانی جو ہے اس پر کام کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ نے ایک جنگ کا میدان دکھایا ہے, اور آپ کو نظر آتا ہے کہ جب آپ ایک لانگ شاٹ دکھا رہے ہیں تو پیچھے سے ایک ایروپلین گزر رہا ہے جو کہ اس دور میں نہیں تھا. تو یہ تمام چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے, کریکٹرز کا مینرزم اور کریکٹرز کا کاسٹیومس, ایون دی لینگویج آف دیٹ پرٹیکولر ٹائم. تو آپ کو اس ٹریڈیشن کو, اس کلچر کو جو ہے, یہ تمام چیزیں آپ ریسرچ کے دوران ہی پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس پرٹیکولر ٹائم میں لوگ کس طرح اٹھتے بیٹھتے تھے, رہن سہن کی کیا ان کے طریقہ کار تھے. اور پراپس سیٹ پر آپ کے جو تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں, جو گیجٹس موجود ہیں, جو چیزیں موجود ہیں, جو بھی آپ نے پراپرٹیز یوز کرنی ہے اپنے سیٹ میں, وہ بھی آپ کو اسی دور کے مطابق استعمال کرنی ہے, تاکہ آپ ایک پرٹیکولر جو پروڈکشن دے رہے ہیں اس کے اندر کمپیٹیبلٹی ہو, اور اس کے اندر کوئی اس قسم کی چیز نظر نہیں آنی چاہیے جسے ہم عام طور پہ ویڈیو جمپ کہتے ہیں. کہ ایک چیز آپ ایسی دکھا رہے ہیں جو ایک پرٹیکولر سین میں نہیں تھی, دوسرے سین میں آپ کو نظر آ جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے, کنٹینیوٹیز کا. تو ریسرچ بیسڈ ڈاکومنٹیشن جو ہے یہ نہ صرف ایک ٹیڈیس جاب ہے, اٹ از ایکسائٹنگ ایز ویل, کیونکہ اس میں آپ کی اپنی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ نئی چیزیں خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, نئی چیزیں جان رہے ہوتے ہیں, اور اس کے مطابق آپ جو ہے دوسرے لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, اور اس کے مطابق آپ ایک پروگرام کر سکتے ہیں. تو ایک اچھا جو پروڈیوسر ہے اس کو چاہیے کہ اس کو نوز فار نیوز, جو ایک رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خبر سونگنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اور یہ ایک بڑا ایک ہمارے ہاں ایکسپریشن ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جی خبر مجھے کہاں ملے گی, اور اس کو مزید میں نے اس سے ریلیونٹ فیکٹس کہاں سے ڈگ آؤٹ کرنے. اسی طرح نیک آف فائنڈنگ, دی ارج فار نوئنگ سم تھنگ از ویری نیسیسری فار اے پروڈیوسر. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں کہاں سے, کن کن ایریا سے جو ہے فیکٹس فائنڈ کر کے, اور میں نے اس کو کمپائل کرنا ہے. اچھا, یہ تو تمام باتیں جو ابھی تک ہم نے کی یہ تھیں ریسرچ سے متعلق. اب آپ نے ایک پرٹیکولر پروگرام کے لیے ریسرچ کمپلیٹ کر لی, اب اس میں آپ کے پاس فیکٹس, فگرس, مختلف ساری آپ کے پاس معلومات اکٹھی ہو گئی ہیں. اب انہیں آپ نے سمونا ہے, انہیں خوبصورت شکل میں آپ نے پیش کرنا ہے اسکرپٹ میں. اب اسکرپٹ از دی نیکسٹ اسٹیج فار اینی ٹی وی پروڈکشن, جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ معلومات جو آپ نے اکٹھی کی ہیں انہی معلومات کو آپ اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. اب اسکرپٹ رائٹنگ کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ اسکرپٹ رائٹنگ کیا ہے. ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے پروڈیوسر, آپ کو اسکرپٹ رائٹر ہونا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن جب آپ کے سامنے ایک اسکرپٹ آ رہا ہے, دیکھیں آپ کا پوئٹ ہونا, آپ کا ایک اچھا اینکر ہونا, آپ کا ایک اچھا رائٹر ہونا, یہ تمام آپ کے پازیٹیو کوالٹیز ہیں, پازیٹیو پوائنٹس ہیں, اور دے آلویز کنٹریبیوٹ ٹو یور پروڈکشن. آپ کے پروڈکشن میں یہ چیزیں کام آئیں گی, اور وہ نظر آئے گا کام میں, کیونکہ آپ کو جب ایڈیٹوریل ججمنٹ کی جیسے ہم نے بات کی تھی, آپ نے چیزیں جج کرنی ہے. تو ایک ڈائریکٹر ہونے کے ناطے آپ کو اسکرپٹ کا, آپ کو ریسرچ کا, آپ کو جو ریلیونٹ مٹیریل ہے اس سے متعلق, آپ کو کیمرے کی نو ہو, آپ کو آڈیو کا کنٹرول, آپ کو لائٹ, یہ تمام چیزیں, اور پھر پوسٹ پروڈکشن کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اس میں ایڈیٹنگ کے تمام چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی, تب ہی آپ
اچھا کام کر سکتے ہیں یا برے کام کو آپ جج کر سکتے ہیں اور اس میں بہتری لانے کے لیے آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں, کوئی رائے دے سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے ضروری ہیں کہ اسکرپٹ رائٹنگ آپ کو معلوم ہو کہ وٹ آر دی بیسک تھنگس ان اسکرپٹ رائٹنگ. کیونکہ اسکرپٹ جو ہے وہ سمجھیے کہ بنیاد ہے, وہ ایک بنیادی خاکہ ہے جس میں آپ نے بعد میں رنگ بھرنے. ایک اچھے اسکرپٹ رائٹر کے لیے کیا چیز ضروری ہے, وہ ہے آئی آف دی مائنڈ. آئی آف دی مائنڈ مینس اس کے دماغ میں یا اس کے ذہن میں ایک آنکھ ہونی چاہیے, وہ اس کی ویژولائزیشن پار ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آئی آف دی مائنڈ کہاں سے ڈیولپ ہوتی ہے؟ کوئی بھی رائٹر جو ہے وہ فینٹیسی تو لکھ سکتا ہے, اس صورت میں جب وہ بالکل جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس سے ہٹ کر لکھ رہا ہے, لیکن جب وہ ہماری سوشل لائف سے متعلق ہمارے ایسے ٹاپکس ہیں جو ہماری ریئل لائف سے ریلیٹڈ ہیں ان کے بارے میں لکھ رہا ہے, تو تب اس کے جو اپنی آبزرویشن ہے بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. وہ معاشرے میں کیا دیکھ رہا ہے, پہلے وہ مشاہدہ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے کچھ چیزوں کو, اور پھر اس کے جب وہ اسے لکھ رہا ہے اسکرپٹ کی شکل میں وہ ڈسکرپٹیو ہو جاتا ہے. جب آپ اس کے ڈائلاگ رائٹنگ کرتے ہیں یا اسکرین پلے لکھتے ہیں تو تب اس میں آپ کو تمام جو گفتگو ہو رہی ہے وہی باتیں بھی آپ کو لکھنی پڑتی ہیں ڈائلاگ ٹو ڈائلاگ. ٹھیک ہے, وہ ایک مونولوگ نہیں ہوتا یا ایک داستان نہیں ہوتی, اس میں آپ کو باقاعدہ دو کریکٹرز کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتانا پڑتا ہے. تو ایک اچھے اسکرپٹ رائٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماحول میں جو کریکٹرز جن کے بارے میں وہ لکھنے جا رہے ہیں, ایک تو یہ دیکھے کہ ان کی لینگویج کیا ہے, وہ عام زندگی میں ان کی بول چال کس طرح ہوتی ہے, اس کو سنے بھی اور اس کو ریپروڈیوس بھی کرے. کیونکہ کوئی بھی پروڈکشن جو ہے وہ اس وقت تک اچھی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس میں ریلیونس نہ ہو. میں اگر کوئی چیز دیکھ رہا ہوں, اگر وہ ٹاپک میری ذات سے میچ کرتا ہے, میرے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کے قریب ہے, تو وہ مجھے زیادہ انسپائر کرے گی. اگر وہ میرے ہی کسی مسئلے پر بات ہو رہی ہے, آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ویورشپ اسی پروگرام کی زیادہ ملتی ہے جو ریئل ٹو لائف ہوتے ہیں. آپ بہت زیادہ گلیمر دکھا دیں, بہت زیادہ آپ جو ہے گاڑیاں دکھا رہے ہیں, آپ کلچر اس قسم کا دکھا رہے ہیں, تو وہ ایک پرٹیکولر کلاس میں جو ہمارے یہاں کچھ پرسنٹیج ہے اس میں تو پاپولر ہو سکتا ہے, لیکن وہ آپ کی ایک میس پروڈکشن نہیں ہو سکتی ہے. ایک جنرل لیول پر ایسی بات نہیں کہ آپ کو پذیرائی ملے. تو آپ نے اپنے اسکرپٹ رائٹر کو یہی کہنا ہے کہ وہ مینٹل امیج سے کام لے اور وہ انہی چیزوں کو اچھے طریقے سے ویژولائز کر کے بیان کرے جو ریئل ٹو لائف ہیں, جو ہمارے ہاں معاشرے میں ہونے والی جو واقعات ہیں انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے, انہی کو سامنے رکھتے ہوئے انہی سے کہانیاں لے. کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ نئی نہیں ہوتی ہے, اس کو لکھنے یا اس کے انداز سے فرق پڑتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے ٹاپکس پر کام ہو رہا ہے. اب نئے ٹاپک ڈھونڈنا, نئے موضوع پر بات کرنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے, لیکن اگر آپ ایک ہی پرٹیکولر ٹاپک پر ایک نئے اینگل سے کام کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی کنٹریبیوشن ہے اس پرٹیکولر فیلڈ میں جس میں آپ جا رہے ہیں. ہمارے یہاں بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں ماضی میں کہ وہ ایک ٹاپک پر بنی, اس پر کسی اور پروڈیوسر نے بھی جو ہے وہ مہم جوئی کی اور اس پہ مزید آپ نے کام کیا. تو ایک ہی پرٹیکولر ٹاپک پہ ہمارے ہاں جیسے ہیر رانجھا پر بہت ساری فلمیں بنی ہیں, ہمارے ہاں مغل اعظم پر بہت زیادہ فلمیں بنی ہیں, ہمارے ہاں جو ہے مختلف جو ہمارے ہیروز ہیں ان پر بھی کام ہوا ہے. ٹیپو سلطان پر اگر کوئی بن رہا ہے تو ایک طرف محمود غزنوی پر کوئی سیریل بن رہا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں ظہیر الدین بابر پہ بھی ایک ہمارے ہاں جو ہے پروگرام بنا. تو ان تمام پروگرامز میں ضروری یہ ہے کہ آپ اچھی ریسرچ کر کے اچھے پروگرامز جو سامنے لا کر ایک نیا اینگل دے سکتے ہیں. ٹاپک آپ کے پاس بے شک گنے چنے ہیں یا پرٹیکولر ٹاپک پرٹیکولر ڈومین میں آپ کو رہنا ہے, لیکن آپ کے پاس ویرائٹی آ جاتی ہے. تو اب آتے ہیں ہم سٹوری کے یا آپ کا جو اسکرپٹ ہے اس کے پلاٹ کی طرف. بیسک 5 جو ہیں ہمارے ہاں کسی بھی افسانے میں, کسی بھی کہانی میں, کسی بھی داستان میں, کسی بھی قصہ میں, کسی بھی ڈرامہ میں, ڈرامہ سیریل میں, آپ کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو بیسک سیگمنٹس ملیں گے. سب سے پہلے انٹروڈکشن جو ہے وہ ہے امپورٹنٹ. اس کے بعد کمپلیکیشنز جو مختلف کریکٹرز آپ نے انٹروڈیوس کرائے ہیں انٹروڈکشن میں, آپ کے تمام کریکٹرز
رجسٹر ہوتے ہیں, کون کون سے لوگ اس میں موجود ہیں, وہ آہستہ آہستہ آپ ان کریکٹرز کو ان کرتے ہیں. پھر سیکنڈ اسٹیج جو اسٹوری کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس میں کمپلیکیشنس بڑھ رہی ہیں, اور پھر آپ کی اسٹوری کلمینیشن یا ایک پوائنٹ آف کلائمیکس پر پہنچتی ہے. وہاں پر سسپینس کا ایلیمنٹ بہت ضروری ہے, ایلیمنٹ آف سرپرائز از ویری نیسیسری, کیونکہ آپ نے گرپ کرنا ہے اپنے ویور کو. اپنے پروگرام میں آپ نے ایسا جو ہے فلیور دینا ہے کہ وہ اسکرین نہ چھوڑے. تو ایلیمنٹ آف سسپینس اینڈ ایلیمنٹ آف سرپرائز از ویری نیسیسری. اچھا, اب پوائنٹ آف کلائمیکس کے بعد اس کا اینٹی کلائمیکس بھی آپ دے سکتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اسٹوری واپسی کا سفر طے کرتی ہے. اس میں جو کمپلیکیشنس پیدا ہوئی تھیں ان کے سولوشنز آتے ہیں, اور جو پرابلمس کریٹ ہوئے تھے وہ ریزالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور آخر میں اس اسٹوری کا کنکلوژن ہوتا ہے. بنیادی طور پہ پلاٹ کسی بھی اسٹوری کا وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, خواہ وہ آپ ایک 25 منٹ کا پلے لکھ رہے ہیں, خواہ آپ 13 ایپیسوڈ کی جو ایک ڈرامہ سیریل لکھ رہے ہیں, خواہ وہ ایک طویل دورانیہ کا کھیل ہے, ایک ٹیلی فلم ہے. تو تمام چیزوں میں پلاٹ از ویری نیسیسری. دو چیزیں جو ہیں اس پلاٹ کے اندر وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک تو ہے اس کا پرپس اس پرٹیکولر پروڈکشن کا, کیونکہ ویور ہیز ٹو جسٹیفائی دی پرپز آف واچنگ دیٹ پرٹیکولر تھنگ, اینڈ سیکنڈ از فیملیئرٹی. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ پرپز کہ میں یا آپ ایز اے ویور, ایک ناظر کے طور پر آپ اگر ایک چیز دیکھ رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس سے آپ انٹرٹین ہو رہے ہیں, یو آر بینگ پرسویڈڈ, آپ کو کسی چیز پر ترغیب مل رہی ہے, کوئی چیز آپ کو نئی راہ دکھائی جا رہی ہے, آپ انفارم آپ کو کیا جا رہا ہے, یو آر بینگ ایجوکیٹڈ. تمام چیزیں دی پرپز از ویری نیسیسری. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک پروگرام جو آپ نے پیش کیا 25 منٹ کے بعد آپ کا ایک ویور جو ہے وہ ہی شوڈ ہیو اے ویری بیڈ فیلنگ اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر پروڈکشن, کہ میں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کیا ہے. تو اس پرٹیکولر جو بھی پروگرام ہے, خواہ وہ 5 منٹ کے ایک نیوز آپ دے رہے ہیں, ایک رپورٹ, انویسٹیگیٹو رپورٹ دے رہے ہیں, تو اس میں پرپز ہونا ضروری ہے. اور اگین فیملیئرٹی, جسے ہم نے ریلیونس بھی کہا, کہ وہ جتنی زیادہ فیملیئر ہوگی اس ناظر سے, اس دیکھنے والے سے, اتنی ہی زیادہ اچھی ہوگی. یا قدرتی سی بات ہے کہ اگر آپ ایک پلے بنا رہے ہیں جس کے اندر آپ جو ہمارے موٹر میکینکس ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور ان کی ورک شاپ, گیراج اور سارا وہ انوائرمنٹ بتا رہے ہیں, تو وہ اس پرٹیکولر کلاس کے اندر زیادہ پاپولر ہوگا. آپ ایک پلے بنا رہے ہیں جس کے اندر آپ پولیس کے متعلق بات کر رہے ہیں, تو وہ اس پرٹیکولر کلاس میں آپ نے, کیونکہ ان کے کاسٹیومس بھی مد نظر رکھنے ہیں, آپ نے ان کا مینرزم بھی مد نظر رکھنا ہے, اور آپ کے پرٹیکولر آڈینس بھی زیادہ آپ کو وہیں سے ملیں گے, اس لیے کیونکہ وہ لوگ وہ ان کے متعلق بات کیجیے اور وہ اس انوائرمنٹ سے فیملیئر ہیں. تو آپ نے جب اس کو پریزنٹ کرنا ہے تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کوئی چیز ایسی اس میں نہیں دے رہے ہیں آن اسکرین, کوئی چیز آپ اور آپ کے کریکٹرز کی مدد سے نہیں جا رہی ہے جو اس پرٹیکولر سچویشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی وہ عادت نہیں ہے, ان کے وہ کاسٹیومس نہیں ہیں, ان کا وہ مینرزم نہیں. تو تب آپ کی جو ریسرچ ہے وہ کام آئے گی اس پرٹیکولر اسٹیج پر, کہ آپ نے یہ تمام چیزیں اس طرح شو کرنی ہے وچ آر کلوز ٹو لائف, کلوز ٹو ریئلٹی. پھر سمپلسٹی کیا ہے؟ سادگی ہے, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں زبان اور بیان جو ہے وہ آپ کا بڑا سادہ ہے. اچھا, سادہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے بالکل عام فہم یا لیمن لینگویج استعمال کرنی ہے, آپ نے جو بھی آپ کے پرٹیکولر کریکٹر کی ڈیمانڈ ہے. تو کریکٹرز جو ہیں دوز شوڈ بی انٹینسلی ہیومن, وہ بالکل لائیولی قسم کے کریکٹرز ہونے چاہیے, تبھی وہ ریئل ٹو لائف آپ کو نظر آئے گا اور اس میں آپ کو ریلیونس بھی نظر آئے گی. اچھا, کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹوریز کیسے تلاش کریں, تو ڈرامہ میں اور کسی بھی آپ شارٹ پلے میں کی بات کریں تو دیر آر ایز مینی اسٹوریز, ایز مینی کریکٹرز اور ایز مینی ہیومن بینگس. جتنے آپ کے اطراف میں آپ کے دوست, آپ کے قریبی لوگ, آپ کوئی بھی پیشہ دیکھ سکتے ہیں جو جس میں کوئی لوگ کام کر رہے ہیں, آپ کسی بھی پرٹیکولر پروفیشن پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو جتنے بھی ہیومن بینگس ہیں اتنی ہی اسٹوریز اویلیبل ہیں. تو اس میں بات ہے کہ آپ کا انداز بیان کیا ہے, آپ خود اسکرپٹ لکھ رہے ہیں یا اپنے اسکرپٹ رائٹر سے اگر آپ کام لے رہے ہیں, تو تب آپ نے ان تمام چیزوں کو کس طرح سے شو کرنا ہے. تو اسٹوریز آپ کو, ہر شخص ایک کہانی ہے, ہر شخص کے بارے میں
آپ جب ڈگ آؤٹ کریں گے فیکٹس تو آپ کو کچھ چیزیں ایسی ملیں گی جو چیزیں آپ اپنے کریکٹرز کی مدد سے ڈپکٹ کر کے آپ اسے اسکرین پر اچھے طریقے سے شو کر سکتے ہیں. اچھا، اور اس میں ایک اور بات، آپ کا جو تھیم ہے مور دی یونیورسل تھیم، جتنا تھیم آپ کا یونیورسل ہوگا دی گریٹر از دی آڈینس. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ کہ آپ کا جو تھیم ہے وہ جتنا زیادہ جنرلائز ہوگا، جتنے زیادہ لوگوں سے متعلق ہوگا اتنی ہی آپ کو آڈینس زیادہ ملے گی. تو آپ کے جو پرٹیکولر ٹاپک ہے آپ کے پروڈکشن کا، جو اس کا جو تھیم ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جنرلائز ہو، یونیورسل ہو، اور اٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل اینڈ اپلیکیبل ٹو دی ہول سیگمنٹس آف دی سوسائٹی. تمام وہ ایک پرٹیکولر کلاس کے لیے نہ ہو، تو آپ کو زیادہ آڈینس تبھی مل پائے گی. اچھا، ایک چیز ہم اور بات کر رہے تھے، جیسے ہم نے سرپرائز کی بات کی، جیسے ہم نے سسپینس کی بات کی. کانفلکٹ یوں سمجھیے کہ جب ہم خبر کی بات کرتے ہیں، اگر ہم یہی ایلیمنٹس جو ہم اس وقت ڈرامہ میں ڈسکس کر رہے ہیں، تو خبر کے ایلیمنٹس میں بھی کانفلکٹ بہت زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے، جہاں پراکسیمٹی ہے کہ وہ کہ خبر کسی قریب کے علاقے کی ہونی چاہیے، اور ٹائملینس ہے کہ کتنی جلد وہ واقعہ رونما ہوا ہے، وہاں پر ہیومن انٹرسٹ ڈرامہ میں بھی ہے، ہیومن انٹرسٹ آپ کا نیوز میں بھی ہے. اور پھر نیکسٹ از کانفلکٹ ریلیونس کی بھی ہم نے بات کر لی کہ وہ ریلیونس دونوں طرف ہے، وہ نیوز میں بھی ہے اور وہ پروگرام اور ڈرامہ میں بھی ہے. کانفلکٹ بھی ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے، کیونکہ آپ کا جو سرپرائز کا ایلیمنٹ ہے، آپ کا جو سسپینس کا ایلیمنٹ ہے، وہ نکلتا ہی کسی کانفلکٹ سے ہے. کانفلکٹ ہوگا تو تب آپ کی جو اٹینشن ہے، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی زیادہ توجہ اس پرٹیکولر ٹاپک پر ہوگی جس میں اینی تھنگ میں ہیپن، چیزیں جو ہیں وہ ڈپکٹ نہیں کی جا سکتی. سچویشن آف کانفلکٹ ہے، وہ کانفلکٹ کریکٹرز کے درمیان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دو کردار ہیں کسی اسٹوری کے، کسی پلے کے، اور ان کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہو رہا ہے. جبکہ ہم نیوز کی بات کرتے ہیں نیوز رپورٹنگ میں، تو تب وہ کانفلکٹ ایونٹس کا ہے کہ مختلف جو ہے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ہمارے سیاسی افق پہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہمارے جو ہے انٹرنیشنل لیول پر ہمارے ریلیشنز جو ہے مختلف انٹرنیشنل کنٹریز سے، انٹرنیشنل کمیٹیز جو ہیں بنی ہوئی ہیں، ان سے ہمارے کیا تعلقات ہیں. تو وہاں پر کانفلکٹ ہے، کانفلکٹ آف ایونٹس، کیسے کچھ ایونٹس اکر کر رہے ہیں اور آپ اس کو ڈپکٹ کر رہے ہیں، اس کو انالائز کر رہے ہیں کہ what may happen, what is going to be there in future. اور جب ہم ڈرامہ کی بات کر رہے ہیں تو ڈرامہ میں کانفلکٹ ہے، سچویشنز کا بھی کانفلکٹ ہے اور آپ کے کریکٹرز کا بھی کانفلکٹ ہے، اور اس کانفلکٹ کو لے کر وہ کریکٹرز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو آپ کے کریکٹر جتنے زیادہ ہیومن مینس کہ ریئل ٹو لائف ہوں گے، اتنا ہی آپ اس میں زیادہ اچھے طریقے سے آپ انہیں پیش کر سکتے ہیں. اسٹرگل کانفلکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ آپ مختلف کریکٹرز کی اسٹرگل دکھا رہے ہیں. اب آپ کا کریکٹر جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے مارکا ہے، وہ ہمارے دو ایول اور گڈ اور بیڈ از دیئر، وہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں. تو اس میں آپ نے ایک کریکٹر کو دکھانا ہے، اور عام طور پہ ہمارے ہاں جو ایک روٹین کی چیزیں، ہیپی اینڈنگ ایک سمجھیے کہ اب تو شاید میتھی ہو چکی ہے کہ آپ کی ہر سٹوری میں جو آپ ہیرو لے کر چل رہے ہیں وہ کامیاب ہی ہو. اب ایسا بھی ہے کہ ہمارے ہاں وہ ریئل سچویشن میں اگر دیٹ از اے ٹریجک اینڈ انہیپی اینڈنگ ہے تو وہ بھی اب ایکسیپٹیبل ہوتی جا رہی ہے. ایک دور تھا کہ ہمارے ہاں لوگ صرف یہی سوچتے تھے کہ ہیرو کین ناٹ ڈائی، اور اسٹوری ہی ہیز ٹو بی سکسیزفل ان دا اینڈ، اور جب اسٹوری ختم ہوگی تو اس میں تمام چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو لوگوں کا اعتراض تھا، لوگ ابھی بھی یہی کہیں گے کہ جی یہ اسٹوری جو ہے سیٹسفیکٹری اینڈنگ نہیں تھی، اس کی ہیپی اینڈنگ نہیں ہے، تو دیٹ از ناٹ سیٹسفیکٹری، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایز اے پروڈیوسر اس پرٹیکولر پوائنٹ کو یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ویری کریٹیکلی، کہ اگر آپ ایک پرٹیکولر پروڈکشن بنا رہے ہیں، اس میں آپ بہت اچھا آپ کا انٹروڈکشن آف دا کریکٹرز بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان میں کمپلیکیشنس کی اسٹیج بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے طے کی، اور آپ نے انٹریگنگس جو اس میں تھیں، پیچیدگیاں تھیں، وہ آپ نے ساری شامل کی.
آپ اسے بہت اچھے کلائمیکس پر لے گئے, اور اینٹی کلائمیکس اگر اچھا نہیں ہے تو تب بھی آپ کی پروڈکشن اور آپ کی ویورشپ جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی. جب آڈینس جو اینٹیسپیٹ کر رہی ہے وہ نہیں ہوگا تو آپ نے یہ تمام جو ریلیونٹ فیکٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے چلنا ہے. تو لاجیکل ڈیولپمنٹ آف دی اسٹوری از ویری امپورٹنٹ, اور اینڈنگ میں بھی جیسے ہم نے بات کی کہ آل ایشوز ریزالوڈ اور آل کریکٹرز اکاؤنٹڈ فار. اگر کسی نے اچھا کیا ہے تو اس کو اس کا صلہ کیا ملا ہے, اگر کسی نے برا کیا ہے تو اس کو اس کی سزا کیا ملی ہے, یہ تمام چیزیں آپ شامل کرتے ہیں. اچھا, اب یہ تو سارا آگے آپ کا پلاٹ. اچھا, پلاٹ کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہماری فرسٹ اسٹیج تھی انٹروڈکشن یا بگننگ آف دی کریکٹر, اس میں آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے. آپ کہانی کی جو بنت ہے یا کہانی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں آپ نے ہیں جو بہت آپ نے ٹیک کیئر آف دوز پرٹیکولر فیکٹرز ان دی بگننگ. یور انٹروڈکشن آف دا کریکٹرز, جب بھی آپ کسی کردار کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو اس کردار کی اپنی ایک سائیکی ہے, اپنا اس کا مینرزم ہے. اسکرپٹ لکھتے ہوئے آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, یا اپنے اسکرپٹ رائٹر کو آپ نے یہ ہدایات ضرور دینی ہے کہ وہ جب بھی کسی کردار کو لکھ رہا ہے تو اس کردار سے ریلیونٹ جو فیکٹس ہیں, اس کی عادات و اطوار کیا ہیں, وہ کس طرح چل رہا ہے, اچھا اس کا گیٹ اپ کیا ہے, اس کی اپیرنس کیا ہے, اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے, وہ سامنے رکھتے ہیں. ہمارے بہت مشہور جو دانشور ادیب جو ہیں اور رائٹر اشفاق احمد صاحب, ان کی اسکرپٹ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت جامع کمپریہنسو قسم کی اسکرپٹ ہوا کرتے تھے, اور اگر انہیں اپنے اسکرپٹ میں ایک بتانا ہے کہ ایک پرٹیکولر کریکٹر ہے, موچی ہے مثال کے طور پر, تو وہ اپنے اسکرپٹ میں بتا دیا کرتے تھے کہ اس موچی کی عمر کیا ہوگی اور وہ کہاں جو ہے بیٹھا ہوگا, کس درخت کے نیچے, اس درخت کی وہ ٹائپ بھی بتا دیا کرتے تھے, جی برگد کا درخت ہے اس کے نیچے وہ ایک موچی بیٹھا ہوگا. اور وہ یہاں تک کہ اپنے ہدایت کار, اپنے پروڈیوسر کی آسانی کے لیے یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ لاہور میں یا جس جگہ پہ وہ شوٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر اس قسم کا درخت جو وہ انہوں نے ویژولائز کیا ہے وہ فلاں لوکیشن پر موجود ہے. تو یہاں تک اسکرپٹ رائٹر جو ہے وہ اپنے ڈائریکٹر اور اپنے پروڈیوسر کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے وہ کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے نا, انہی کے متعلق وہ لکھنے جا رہا ہے. تو وہ چیزیں جو اس نے دیکھی ہیں, اگر وہ ایک کریکٹر کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اس کریکٹر کو اوریجنل لوکیشن پر ہی شوٹ کر لیا جاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں آپ کو ریئلٹی زیادہ نظر آئے گی. تو بگننگ میں جب بھی آپ نے کسی پروگرام کو آپ نے پروڈکشن میں آپ نے شروع کرنا ہے اسٹوری, تو اس میں آپ کے تمام کریکٹرز, آپ کے پاس ٹائم پیریڈ ہے, آپ کے پاس مختلف جو ہے وہ سب اسٹوریز بھی ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوری چل رہی ہے کسی آفس کی, ایک کسی گھر کی چل رہی ہے, ایک کسی دوستوں سے متعلق بات چل رہی ہے. تو شروع میں یہاں پہ بھی ایلیمنٹ آف سسپینس ہوتا ہے کہ آپ کی سب اسٹوریز جو ہیں وہ کب جا کر اکٹھی ہوں گی اور کہاں جا کر ان کی ریلیونس بنے گی, اور وہ اوور آل ایک پرٹیکولر پلاٹ کا ہی حصہ بنتی جائیں گی. تو اس طرح آپ نے اپنی سب اسٹوریز بھی اس طرح رکھنی ہے کہ ان میں جو ڈیولپمنٹ ہو, ان کریکٹرز کے اندر جو ان کا کمیونیکیشن ہے, ان کریکٹرز کی ایک دوسرے سے جو ان کا انٹروڈکشن ہے, ایک دوسرے سے جو ان کا کمیونیکیشن ہے, اٹ شوڈ بی لاجیکلی ڈیولپڈ. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ہیپزڈ نہیں ہے کہ آپ نے راہ چلتے ہوئے دو کریکٹرز کی ملاقات کروا دینی. تو اس میں جو بھی آپ اسٹوری بنا رہے ہیں اس اسٹوری کے اندر ایک ڈیولپمنٹ جتنی بھی چل رہی ہے اٹ شوڈ بی ویری لاجیکل. اب ایٹماسفیئر از ویری نیسیسری. ابھی ہم نے جیسے بات کی کہ اگر آپ ایک پرٹیکولر کریکٹر کو دکھا رہے ہیں تو وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہے, تو وہ جو چیزیں تمام آتی ہیں وہ آتی ہیں پاورفل ایٹماسفیئر. پاورفل ایٹماسفیئر سے مراد یہ ہے کہ اسٹوری لکھتے ہوئے آپ بتائیں گے کہ اس وقت دن کا کون سا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے, اس وقت موسم کیسا ہے. اگر آؤٹ ڈور کا آپ کوئی سین لکھنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ بتائیں گے کہ جی جو ہے موسم جو ہے وہ ابر آلود ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے. اور اگر وہ کہیں باہر کا سین ہے تو اس میں آپ یہ بھی مینشن کر دیں گے جی پرندے چہچہا رہے ہیں, ہوا ہلکی ہلکی چل رہی ہے, خنکی ہے. تمام یہ چیزیں آپ کے اسکرپٹ میں موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ کا جو پروڈیوسر ہے, ڈائریکٹر ہے, یا اگر آپ خود اسکرپٹ لکھ رہے ہیں کسی بھی پروڈکشن کا تو آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. اور نیکسٹ کیا ہے, آپ کے جو کریکٹرز ہیں وہ جو کریکٹر ہیں, آپ کے جو ایکٹرز ہیں
وہ اس کو اسی طرح کریں. اچھا ایک ٹرم ہمارے یہاں بولی جاتی ہے کہ دی اسکرپٹ شوڈ بی ایکٹر پروف. ایکٹر پروف اسکرپٹ کیا ہے؟ ایکٹر پروف اسکرپٹ ایک ایسا اسکرپٹ ہے جو اتنا کمپریہنسو ایک سائڈ پر اور اس سائڈ پہ اتنا جو ہے اڈاپٹیبل لکھا گیا ہے کہ آپ کو جو ایکٹر ہے وہ جب اسے ریڈو کر رہا ہے، لکھا آپ نے ایک پرٹیکولر سچویشن کو، تو ایکٹر اپنی ایکٹنگ سے اس جو سچویشن رائٹر دینا چاہ رہا ہے اس کو چینج نہ کر پائے. ایسا اسکرپٹ جس میں ایکٹر اپنی ایکٹنگ سے اس پرٹیکولر تھاٹ میں، اس پرٹیکولر جو ہے سین میں تبدیلی نہ لا پائے، اسے ایکٹر پروف کہتے ہیں. تو آپ کا جو اسکرپٹ ہے وہ ایکٹر پروف ہونا چاہیے کہ ایکٹر کی ایکٹنگ آپ کے ڈائلاگس پر حاوی نہ ہو یا اس سے کوئی تبدیلی اس میں نہ آ جائے. تو آپ نے اسکرپٹ کو اسی طرح رکھنا ہے اور آپ کی کریکٹرز کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو اسی طرح سے فالو کریں. اچھا آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مختلف کریکٹرز جو ہیں آپ کے اس پرٹیکولر اسٹوری میں ان کی لینگویج کیا ہے، اس میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ جو لینگویج ہے، اگر آپ ایک ان پڑھ شخص دکھا رہے ہیں تو اس کی لینگویج کیا ہوگی. ہم نے بات کی تھی کہ سمپلسٹی کی بھی یہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لے مین کس طرح بات کر رہا ہے، لیکن وہ ہو عام فہم، کیونکہ آپ ایسی لینگویج یوز کریں جو باقی آڈینس کو، وہ ایک پرٹیکولر کلاس کی اگر لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ اس میں وہی جارگنز یوز ہو رہے ہیں، وہی ٹرمز یوز ہو رہی ہیں، تو وہ ایسی ہیں کہ وہ عام فہم اور باقی لوگوں کے بھی وہ سمجھ میں آ سکیں. اچھا اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گرامر کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اگر آپ دکھا رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور وہ کسی ایک دوسرے کریکٹر سے، تو تب تو جسٹیفائڈ ہے کیونکہ وہ اس کریکٹر کی یا اس پرٹیکولر آپ کے جو کردار ہے اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کی لینگویج اتنی اچھی نہیں ہے. جہاں آپ نے پروڈکشن گرامر کا خیال رکھنا ہے وہاں آپ نے لینگویج کی گرامر کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. تو پھر ایموشنس، کیونکہ ڈرامہ از آل اباؤٹ ہیومن ایموشنس، انسانی نفسیات پر بنیاد کر کے آپ کسی کہانی کو آگے لے کر چل رہے ہیں تو اس میں ایموشنز بہت ضروری ہیں. اگر آپ دکھا رہے ہیں اسکرپٹ کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کو اسکرپٹ دیکھتے ہیں دو مختلف کریکٹرز کی بات ہے تو بریکٹ کے اندر اس کا ایموشنز جو ایڈورب میں لکھا جاتا ہے کہ جو غصے کے انداز میں کہا اور نرمی سے کہا، شفقت سے کہا. آپ مختلف کریکٹرز ہیں، جیسے باپ اگر بیٹے سے بات کر رہا ہے تو اس میں آپ کو ہیومن ایموشنز جو ہیں وہ شامل کرنے پڑتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہنستے ہوئے کہا، التجائی انداز میں کہا. تو یہ تمام وہ ایڈوربز ہیں جو آپ کے اسکرپٹ میں شامل ہوتے ہیں تاکہ آپ کے جو کریکٹرز جنہوں نے وہ ڈائلاگس جو ہیں وہ پرفارم کرنے ہیں، جنہوں نے وہ الفاظ ادا کرنے ہیں، ان کو بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ اس پرٹیکولر سچویشن میں انہوں نے کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہیں. اچھا ایک اسٹرانگ پلے کیا ہوتا ہے؟ ایک اسٹرانگ پلے جو ہے اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو ہے اکانومی آف ورڈز. اکانومی آف ورڈز کہ آپ الفاظ کم استعمال کر رہے ہیں، اس میں آپ کی سلاست ہے، روانی ہے، اور پھر ان میں اکانومی ہے. زائد الفاظ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تب بھی آپ کا ایک پرٹیکولر سین، ایک پرٹیکولر آپ کی پروڈکشن ہے وہ ڈریگ ہوتی ہے. اوپننگ میں خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے اپنے کسی بھی پروگرام کی بگننگ میں، اٹ شوڈ بی کیچی، اٹ شوڈ بی اٹریکٹیو، اور اٹ شوڈ attract and catch the attention of the audience so that they can stick to your program. جتنی زیادہ اچھی آپ کی بگننگ ہوگی اور پھر اس میں ایلیمنٹ آف سرپرائز از ویری نیسیسری. آپ تبھی اپنے جو ناظرین ہیں انہیں اپنے ہی پروگرام پر جو ہے ان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسی پرٹیکولر پروگرام کو دیکھتے رہیں تو اس میں ایلیمنٹ آف سرپرائز از ویری نیسیسری. دین سوفٹنیس، جو اس کی پیس ہے اٹ شوڈ بی ریپڈ. ریپڈ اس طرح کہ جتنے زیادہ کریکٹرز آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور جتنی زیادہ آپ لاجیکلی اس اسٹوری کو ڈیولپ کر رہے ہیں اتنا ہی ان کا انٹرسٹ بڑھتا جائے گا. کیونکہ اگر آپ دو پرٹیکولر کریکٹرز یا تین پرٹیکولر کریکٹرز کو لے کر ایک سنگل اسٹوری کو لے کر چل رہے ہیں اور اس کے بارے میں وہ فیوچر اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس لیے آپ کو سب اسٹوریز کافی ساری رکھنی پڑتی ہیں. ان سب اسٹوریز کا پھر مین اسٹوری سے جو ان کا لنک بنتا ہے وہاں پر وہ آپ کو ایلیمنٹ آف سرپرائز ملتا ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر آپ نے سین دکھایا، اس کے بعد ایک اور سین میں آپ گئے تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، وہ پرٹیکولر سچویشن ایک جو ہے ناظرین جو ہے ان کو کیوں دکھائی جا رہی ہے، وہاں جا کر اور پھر اس میں سوفٹنیس یا
آپ اسے کہیں کہ کوئکلی ان تمام انٹرلنک جو آپ نے کرنا ہے اسٹوری کو وہ اس میں شامل ہونا چاہیے. تو آپ کی جتنی زیادہ ریپڈ ڈیولپمنٹ ہوگی اتنی ہی اسٹوری میں آپ کے جان آئے گی, اتنی ہی زیادہ ویورشپ آپ کو ملے گی. کریکٹرز کی بات ہم کر رہے ہیں, کریکٹرز کا مینرزم, کریکٹرز نے ایک دوسرے سے کس طرح بات کرنی ہے, کس طرح ملنا ہے, اور اس میں ان کی لائنز جب آپ لکھتے ہیں کوئی بھی ڈائلاگ تو اس ڈائلاگ میں مختلف کریکٹرز کی باتیں, اس میں اوور لیپنگ عام طور پہ جب آپ کریکٹر پرفارم کر رہا ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی لائنز اس طرح ہیں جو ایک کریکٹر دوسرے کریکٹر کو کیوں دے رہا ہے, کیونکہ ایک ہی لائن جب ختم ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے دوسرے کے لیے کہ اس نے وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. تو آپ کی اسٹوری کے اندر اس طرح جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب, اس کی ارینجمنٹ اس طرح ہونی چاہیے کہ اس میں آپ کے جو کریکٹرز ہیں انہیں بھی پرفارم کرنے میں کوئی دقت نہ ہو. تو ڈائلاگ رائٹنگ از اگین این آرٹ. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈائلاگس لکھے جاتے ہیں علیحدہ سے. فلم میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوری ایک شخص نے لکھی اور ڈائلاگ آپ نے کسی اور ایکسپرٹ سے لکھوا لیے. اور جب ہم ایڈیپٹیشن کرتے ہیں, ایڈیپٹیشن سے کیا مراد ہے کہ جب آپ ایک پرٹیکولر ناول ہے اور وہ ایک داستان کی شکل میں, کہانی کی شکل میں موجود ہے اور آپ اس کو ڈرامائی تشکیل دے رہے ہیں, آپ اس پر ایک فلم بنانے جا رہے ہیں اور آپ اس سے کچھ ماخوذ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ایڈیپٹیشن ہوتی ہے. اور ایڈیپٹیشن کیا ہوتا ہے کہ اسٹوری کسی اور ریجن کی ہوتی ہے, کسی اور علاقے کی ہوتی ہے. اگر ہم یہاں سے کوئی اٹالین اسٹوری ہم لیتے ہیں اور ہم کوئی اسٹوری ایسی لیتے ہیں جس کا تعلق ہمارے اس پرٹیکولر ریجن سے نہیں ہے, تو تب ہمیں ایڈیپٹیشن کی وی ہیو ٹو اڈیپٹ آل دی سچویشن, وی ہیو ٹو اڈیپٹ آل دی کریکٹرز. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم وہی نام یوز کریں, ہم وہ پرٹیکولر سچویشنز نہیں دکھا سکتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ کیونکہ وی آل ہیومن بینگس, ہمارے ایموشنس آر کامن, سچویشنز جو ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں. تو ایڈیپٹیشن میں آپ یہ کرتے ہیں وہی اسٹوری میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی سچویشنز بدل جاتی ہیں, اس میں نام بدل جاتے ہیں اور اس میں کریکٹرز کا مینرزم بدل جاتا ہے, کیونکہ وہ اسٹوری, وہ ناول جو آپ لے رہے ہیں وہ ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں, ایک پرٹیکولر سچویشن میں کچھ خاص کرداروں کے لیے لکھا گیا تھا اور اب آپ اسے ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. تو وہ خاص کردار جو تھے ان کے بارے میں وہ بات ہو رہی تھی. تو ایک اسکرپٹ رائٹر کے طور پہ دی رائٹر آف دا اسکرپٹ مسٹ انشور دیٹ دی کریکٹرز, دی ایکٹرز, دے ایکٹ دیٹ پرٹیکولر سیکوینس آف اے سین آف اے کریکٹر ان اے وے ایز اٹ واز ڈن ان ریئل لائف, جیسے اس نے کنسیو کیا تھا, جیسے اس نے لکھا تھا. تو کوشش اس کی یہی ہونی چاہیے کہ وہ کردار بھی جو ہے وہ اسی کو اس پرٹیکولر جب ڈائلاگ کو بول رہے ہیں تو وہ اس کو اسی طرح بول رہے ہیں جیسے کہ وہ اوریجنلی آبزرو کیا گیا, کنسیو کیا گیا, لکھا گیا اور بعد میں اسے ایکٹ کریں تاکہ اس میں ریلیونس رہے اور کلوز ٹو ریئلٹی نظر آئے, کیونکہ دے آر دی بیسٹ جج. اور آج کل جیسے ہمارا میڈیا گرو کر گیا ہے تو اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں ٹی وی کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ایڈیٹ باکس. ایڈیٹ باکس اسے اس لیے کہا جاتا ہے, دس از این امیرکن ٹرم, کہ یہ ایک ایسا باکس ہے وچ ڈز ناٹ ہائڈ اینی تھنگ. تو یہ ایڈیٹ باکس کچھ چیزیں, کوئی چیز نہیں چھپاتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ سب آپ دیکھ بھی رہے ہیں, آپ سن بھی رہے ہیں, اس میں جو ڈائلاگ شامل ہیں, جو میوزک اس میں شامل کیا گیا ہے, جو ایفیکٹ اس کو دیے گئے ہیں, وہ تمام چیزیں ناظرین کے سامنے ہیں. اور آج کل کے جو ناظرین ہیں وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں, وہ انہیں معلوم ہے کہ پروڈکشن کیا ہے, ان کی گرامر شاید اب پہلے سے بہتر ہو گئی ہے اور وہ انوسینٹ ناظرین نہیں رہے ہیں. تو اس وجہ سے, اور پھر ویرائٹی آف ایکسپیرینس ہے, دے آر واچنگ مینی چینلس, دے آر واچنگ مینی پروگرامس. تو اس وجہ سے بھی آپ کو یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کانشیس کہ آپ کی اسکرین جھوٹ نہیں بول رہی ہے, آپ کی اسکرین کچھ ایسا نہیں دکھا پا رہی جو آپ کی غلطیاں ان پہ شاید پردہ نہیں ڈال رہی ہے. اٹ از ویری کرسٹل, اور یہ بہت جسے کہتے ہیں میرٹ پر کام ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے جو ناظرین ہیں وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں ان کا ریئیکشن ویسے ہی سامنے آئے گا, اور وہ بھی شاید اب مور کریٹیکل ہیں. تو آپ نے جب بھی یو ہیو ٹو پروڈیوس اینی تھنگ فار ٹیلی ویژن, جسے ہم ایڈیٹ باکس کہہ رہے ہیں, تو اس میں آپ نے یہ چیز اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے
کہ آپ کی غلطی جو ہے وہ نظر آئے گی الٹیمیٹلی، خواہ وہ آپ کے کسی کریکٹر کی غلطی ہے، آپ کے اسکرپٹ کے اندر کوئی جو ہے وہ لوپ ہول موجود تھا، آپ نے پروڈکشن جب کی اور اس میں آپ کی کیمرہ ورک میں، آپ کی لائٹ میں، آپ کے آڈیو کے اندر کوئی بھی پرابلم ہے، دیٹ آلویز رجسٹرز، مینس اٹ از نوٹسڈ. تو آپ نے یہ ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے. جب بھی آپ نے کوئی اسکرپٹ لکھنا ہے تو اس میں اٹ شوڈ بی ویری کلیئر، اٹ شوڈ بی اے گائیڈ لائن فار ڈائریکٹر آن ون سائڈ، اٹ شوڈ بی لیڈنگ ہونا چاہیے فار دی کریکٹرز ایز ویل، جنہوں نے اسے فالو کرنا ہے، اس کو لے کر چلنا ہے. اور پھر ٹائم مینجمنٹ آن ون سائڈ اٹ از ویری نیسسری فار اے پروڈیوسر، فار اے ڈائریکٹر. اور لینتھ آف اے پرٹیکولر ایپیسوڈ. آپ ایک پلے لکھنے جا رہے ہیں، اب آپ اس میں انٹروڈکشن آپ نے لکھا، آپ نے اس میں پھر جب کانفلکٹ ڈالا کریکٹرس، تو پوائنٹ آف کلائمیکس پہ پہنچا، بعد میں آپ اسے جب سم اپ کر رہے ہیں تو سم اپ کرتے وقت آپ کو دقت ہو رہی ہے، اور آپ سم اپ تو آپ نے کیا، آپ نے ایک سٹوری لکھ دی، لیکن کیا ہوا کہ وہ سٹوری تھوڑا سا طول پکڑ گئی، اور جو ڈائریکٹر ہے اس کو وہ سٹوری سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو گئی. تو جب بھی آپ نے اسکرپٹ لکھنا ہے تو اٹ از پری ڈیسائیڈڈ کہ وہ اسکرپٹ آپ اپنے جب اسکرپٹ رائٹر کو بتائیں گے کہ جی یہ جو اسکرپٹ ہے یہ ایک رپورٹ کے لیے ہے، اس رپورٹ کے اندر کیا ہے، مجھے 3 منٹ کی کا اسکرپٹ چاہیے، 5 منٹ کی رپورٹ ہے، میں نے کچھ ویژولس دکھانے ہیں، میں نے کچھ میوزک ایڈ کرنا ہے، میں نے کچھ کامنٹس ایڈ کرنے ہیں. تو آپ اپنے اسکرپٹ رائٹر کو جب بھی کوئی اسکرپٹ دے رہے ہیں تو اس کو ٹائم پیریڈ آپ نے دینا ہے. آپ اس سے کوئی ریسرچ رپورٹ نہیں بنوا رہے ہیں، تو آپ پرٹیکولر بیک گراؤنڈ وائز کے لیے یو آر گیونگ اے ٹائم پیریڈ. آپ اسے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سیٹ کام ہے اور اس کے لیے اس کا ٹائم ڈیوریشن 22 منٹ 25 منٹ ہے، تو اس کے لیے اسکرپٹ لکھنا ہے. اگر ڈرامہ سیریل ہے 13 ایپیسوڈ ہیں، اور ہر ایپیسوڈ میں آپ بتا دیتے ہیں کہ جی میں عام طور پہ کسی بھی ایک 50 منٹ کے سیریل میں اگر ہم دیکھیں کہ سینز جو ہیں وہ 2 سے 2.5 منٹ کا عام طور پہ ایک سین ہوتا ہے، تو عمومی طور پہ 15 کے قریب ہمارے جو ہیں 15 سے 20 کے قریب ایک پرٹیکولر ڈرامہ میں سینس ہوتے ہیں. لیکن دیٹ از ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول، یو کین آلویز چینج اٹ. اور جب آپ نے ٹیمپو فاسٹ کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ انہی جو آپ کے سینس ہیں انہیں کرسپ طریقے سے، انہیں اچھے طریقے سے آپ جب پیش کریں گے تو ایک تو ناظرین کا جو اٹینشن ہے وہ بڑھے گی، اور دوسری طرف آپ جو ہے آپ کی جو پروڈکشن ہے یہ زیادہ کرسپ اور زیادہ اچھی ہوگی. اچھا، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ نے مد نظر رکھنی ہے اسکرپٹ لکھتے ہوئے. دی ٹائم مینجمنٹ اور دی لینتھ آف دی اسکرپٹ. آپ جس پرٹیکولر ٹاپک پر، جس پرٹیکولر پروڈکشن کے لیے، وہ اگر نیوز ہے، نیوز کا دورانیہ کیا ہے، وہ نیشنل بلیٹن ہے، آدھے گھنٹے کا بلیٹن ہے، تو اس میں آپ کے پاس پھر جو ہے ان تمام نیوز کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کب انٹرنیشنل نیوز دینی ہے، کتنا ٹائم پیریڈ ہوگا. اس کے لیے آپ اسے ریہرسل کے دوران، آپ ریہرسل کیوں ضروری ہے کہ آپ اس پرٹیکولر اسکرپٹ پر، اگر آپ کا نیوز کاسٹر ہے وہ بھی ریہرس کر رہا ہے، وہ اس پرٹیکولر نیوز بلیٹن کو ایک دفعہ پڑھ رہا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ اس کا ٹائم پیریڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کتنے ٹائم میں وہ پڑھا جا رہا ہے. آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں جی آپ اپنا ٹیمپو فاسٹ کر لیں، آپ ٹیمپو سلو کر لیں، اور وہی ٹیمپو آپ کا ٹی وی ڈرامہ میں بھی چلتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ٹیمپو آپ کا فاسٹ ہوگا اتنی زیادہ اٹینشن آپ کو ملے گی. نیوز میں یہ ہے کہ کیونکہ آپ ایک انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، ڈاکومنٹری میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ ایک خاص موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ٹھہراؤ اور اس میں شاید ایمفسس زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے تمام سچویشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو اسکرپٹ ہے اس کی لینتھ اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دی ٹائم آف دی پروڈکشن. کے بعد میں آپ اسکرپٹ دے کر چلے گیا، یو آر ناٹ آن دا فلور جب اس کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے، جب اس پر کام ہو رہا ہے، دی اسکرپٹ رائٹر از ناٹ دیئر، تو اٹ از دی رسپانسبلٹی آف ڈائریکٹر. تو ڈائریکٹر نے کیا کرنا ہے کہ ڈائریکٹر نے اپنے اسکرپٹ رائٹر کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا ہے، اسے بتانا ہے کہ میرے جو مجھے ٹائم ڈیوریشن چاہیے وہ اتنا ہے، اور پھر اس کو جب اٹ وڈ بی ویل ریہرسڈ، جب آپ کے کریکٹرس ہیں وہ پروڈکشن سے پہلے موجود ہیں، آپ اس کی بار بار ریہرسل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ریہرسلس بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ڈرائی ریہرسل جس کے اندر کیمراز نہیں ہوتے، پھر ایک کیمرا ریہرسل کرائی جاتی ہے جسے CR کہا جاتا ہے، اور اس میں ان تمام کریکٹرز کو کیمرا جو ہے موومنٹ بھی اس میں ڈائریکٹر دیکھ لیتا ہے، اور
جو کریکٹرز ہیں انہیں بھی اپنی پلیسمنٹ پتہ ہوتی ہے, اپنی موومنٹ انہیں پتہ ہوتی ہے کہ میرے کہاں کہاں پر اسٹیپس ہیں, میں نے کہاں کہاں جو ہے سیٹ پر موو کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کی ریہرسل میں, ریہرسل از اے تھنگ وچ گیوز ٹائم مینجمنٹ. اگر اسکرپٹ رائٹر نے جو اسکرپٹ ہے وہ تھوڑا سا طویل لکھ دیا یا تھوڑا سا شارٹ لکھ دیا, یو کین آلویز یو ہین آپشن ٹو ایڈ سم تھنگ, ٹو سبٹریکٹ سم تھنگ. کچھ آپ لائنس شامل کر دیتے ہیں موقع کی مناسبت سے, اور کچھ چیزیں آپ اس میں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, اس میں سے کم بھی کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو تمام چیزیں تھیں اسکرپٹ سے متعلق ٹیکنیکلی کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مینوسکرپٹ مینس مسودہ, جو آپ اسکرپٹ لکھنے جا رہے ہیں, اس کے بھی کچھ رولز ہیں, اس کے بھی کچھ طریقے ہیں. ہم آخر میں یہ بات کرتے چلیں کہ اسکرپٹ کو پریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے. اب سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک ٹائٹل پیج ہوتا ہے. اس ٹائٹل پر آپ ادارے کا نام لکھ دیتے ہیں جس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں. وہ کوئی چینل ہو سکتا ہے, وہ کوئی پروڈکشن ہاؤس ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور ادارہ ہے جس کے لیے آپ کسی کی دستاویزی فلم ہے اگر آپ اس کے لیے لکھ رہے ہیں. اچھا, اس کا ٹائٹل آپ نے دے دیا, پھر آپ نے اس کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کا جو نام ہے وہ دے دیا, اور اس کے بعد آپ نے اس میں کردار کون سے ہیں. اچھا, کردار کو تھوڑا سا ڈیفائن بھی کر دیا جاتا ہے. اگر آپ ایک کریکٹر کا نام لے رہے ہیں کہ جی محمد شریف, تو آپ بتائیں گے کہ اس کریکٹر کی ایج کیا ہے, اس کا کام کیا ہے, اس کی کوئی خاص عادت بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. پھر آپ بتاتے ہیں کہ جی مجید شریف کا بیٹا ہے. تب آپ ان کریکٹرز کی جو ریلیونس ہے ایک دوسرے سے, جو ان کے ریلیشنز ہیں وہ بھی بتاتے ہیں. پھر آپ اس میں ایک اور کریکٹر بتا رہے ہیں کہ جی یہ اس کا دفتر میں باس ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے جو کسی بھی سین سے پہلے, کیونکہ آپ تمام کریکٹرز اپنے ٹائٹل پیج پر آپ صرف ان کا نام ضرور دے سکتے ہیں کہ جی ہمارے اس پورے پلے میں کتنے, لیکن عام طور پہ ہر سین سے پہلے کردار لکھے جاتے ہیں, وقت لکھا جاتا ہے کہ اس پرٹیکولر سین کا ٹائم کیا ہے, اور پھر سچویشن لکھ دی جاتی ہے کہ یہ ڈرائنگ روم کا سین ہے, یہ ایک آفس کا سین ہے, یہ آؤٹ ڈور کا ایک سین ہے, کسی سڑک کا ایک سین ہے, کسی لان کا ایک سین ہے. اور پھر اسکرپٹ جو ہے وہ بڑا واضح الفاظ میں لکھا جاتا ہے, عام طور پہ اسے ڈبل اسپیس میں لکھا جاتا ہے, تاکہ اگر کوئی لفظ جب ٹائپ ہونے سے یا لکھنے سے جو ہے وہ نہیں سمجھ آ رہا تو اس میں آپ کے پاس کسی بھی ماڈیفکیشن کی, کسی کی تبدیلی کی ضرورت ہو. اور جب ہمارے یہاں نیوز کا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے تو نیوز کا اسکرپٹ میں بھی آپ آلموسٹ 30% 40% آف اے سائڈ آپ اسے 60% آدھے صفحے پر آپ لکھتے ہیں, اور دائیں ہاتھ پر آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہے جو ٹائپنگ کے دوران آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو وہ آپ اسے لکھ سکیں. تو مینوسکرپٹ کی پریزنٹیشن اٹ سیلف از این آرٹ. جتنا اچھا آپ کا مینوسکرپٹ لکھا ہوا ہوگا, جتنا اچھا آپ کا مسودہ ہوگا, جتنی اچھی آپ کی تحریر ہوگی, تو آپ کے اسکرپٹ ایڈیٹر کو اسے پڑھنے میں دقت نہیں ہوگی. آپ کے جو آگے کریکٹرز ہیں جنہوں نے وہ پرفارم کرنا ہے انہیں دقت نہیں ہوگی. تو اٹ شوڈ بی لیجیبل, مینس کہ یہ بہت اچھی تحریر, صاف ستھرا لکھا ہونا چاہیے, اور اس کے اندر کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں آپ اسکرپٹ رائٹر جو ہے اس کو ڈھونڈتے پھریں, اس سے بات کی جا رہی ہے کہ ہاں جی آپ یہ بتائیے کہ فلاں صفحے پر فلاں لائن جو ہے اس میں یہ لفظ جو ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو آپ کو اسکرپٹ کی پریزنٹیشن کا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے جب اسکرپٹ کو تحریری شکل میں دینا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اور لینگویج آلموسٹ آپ کو پتہ ہی کہ آپ نے تمام اپنے رائٹر کو بتانا ہے کوڈ آف ایتھکس, ہی نوز ہمسیلف ایز ویل, لیکن اگین اس میں کوئی لینگویج ایسی نہیں ہے جو غیر اخلاقی ہو. کسی ریس سے متعلق کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, کسی ریلیجن پر کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے, اور اگر کوئی کریکٹر معذور ہے تو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے معذور لوگوں کا دل دکھے. آپ نے یہ تمام اخلاقی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اسکرپٹ کو جج کرنا ہے. جب آپ کے پاس کوئی بھی اسکرپٹ آ رہا ہے پروڈکشن سے پہلے, آپ اس اسکرپٹ پر ذرا برین اسٹارمنگ کریں اور اسے دیکھیں, اور اس میں آپ اسی طرح ماڈیفکیشن اپنے رائٹر سے کروا سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو ایک اسکرپٹ کے بارے میں ایک پروڈیوسر کو مد نظر رکھنا پڑتی ہیں. تو اب ہم جو ہے آج کے لیکچر کو یہیں ختم کرتے ہیں, اور اگلے لیکچر میں ہم مزید پری پروڈکشن فیز میں کیا کچھ ہوتا ہے ہم بات کریں گے. اور اگلے لیکچر تک اللہ حافظ.